تذکرہ ہوا تھا، اس میں صحابہ کرام نکلے تھے اور نہ پتہ چل سکا تھا رجب کی ڈیٹ کون سی ہے۔ رجب کا مہینہ گزر چکا تھا، رجب حرمت کا مہینہ تھا، اور یہ صحابہ ڈھونڈ رہے تھے کہ چونکہ حرمت کے مہینے میں لڑائی جنگ حرام ہے، تو آج بدل چاند نکلا ہے شعبان کا یا نہیں نکلا۔ اس شش و پنج میں تھے کہ دشمن پر حملہ کر دیا اور ان کا مال بھی چھین لیا، اور اس پر کفار مکہ نے اعتراض کر دیا۔ حرمت کے مہینوں میں دیکھو، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کعبے کا متولی کہتے ہیں، کعبے کا کہتے ہیں کہ ہم کعبے والے ہیں، ہم تم سے زیادہ ابراہیمی ہیں۔ اب دیکھو انہوں حرمت کے مہینے کا بھی احترام نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو مارا گیا تھا حضرمی قبیلے کا فرد، اس کی آپ نے دیت ادا کی اور باقی کا لوٹا ہوا سامان مال غنیمت ان کو واپس کر دیا۔ اس کے یہ واقعہ اس وجہ سے پیش آیا تھا کہ ابو سفیان ایک قافلہ لے کر نکلا ہوا تھا شام، تاکہ وہاں سے وسائل اکٹھا کر کے اسلامی ریاست کے اوپر حملہ آور ہوا جائے، اور ابو سفیان وہاں سے بڑا مال و اسباب لے کر واپس پلٹ رہا تھا۔ 1000 اونٹ تھے جس کے اوپر کم از کم 50,000 دینار کا سامان لدا ہوا تھا، اور اس کی مالیت تھی تقریباً 7 من سونے کے برابر۔ اتنی قیمت کا سامان لدا ہوا تھا، 40 افراد سیکورٹی پر تھے، اور اس کی اطلاع مسلمانوں کو مل چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے صحابہ سے فرمایا اٹھیے چلیے ہم اس قافلے کی طرف پیش قدمی کریں، یہ قافلہ اسلامی ریاست کے خلاف حملے کے لیے استعمال ہونے کے لیے آ رہا ہے، اس پر حملہ کریں اور اس کو ہم مال اس کا لوٹیں۔ صحابہ نکل کھڑے ہوئے، کوئی میدان بدر، جنگ بدر، غزوہ بدر کا کوئی مارکہ مد نظر نہیں تھا، کوئی جنگ کا معاملہ نہیں تھا، کوئی جہاد کا معاملہ نہیں تھا، بس یہ تھا کہ تھوڑا روب پیدا ہو، اور یہ مال جو لے کر جا رہے ہیں یہ کیوں جرأت ہو سکی اسلامی ریاست کے خلاف استعمال کرنے کی۔ اب یہ صحابہ گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ ابو سفیان بھی بڑا سمجھدار تھا، اس کے ساتھ اس نے بھی اپنی جاسوسی کے نظام بڑا سخت کر رکھا تھا۔ ایک جگہ یہ واپسی آ رہا تھا، اس نے پوچھا ایک بندے سے یہاں پر تم نے قریب کوئی اونٹ تو نہیں دیکھے؟ ان کا ہاں 2 اونٹ والے دیکھے، اس تھوڑی سی پہاڑی کے یہ ریتلے کے اس طرف جو ہے میں نے دیکھا ہے۔ تو وہ ابو سفیان وہاں پر گیا، دیکھا کہ اونٹ کی مینگنیاں ہوئی تھیں، اس نے مینگنی کو توڑا، اس میں کھجور کی گٹھلی تھی، اس سے چیخ کر کہا کہ یثربی یثربی یثربی، یعنی کہ یثرب کے لوگ ہمارے پیچھے ہیں، کبھی بھی ہم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ فوراً قافلے کو موڑا اور ساحل سمندر کی طرف سے لمبا چکر کاٹ کر نکلنے کی کوشش کی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع مل گئی کہ ابو سفیان کو پتہ چل گیا ہے، اور وہ اپنے قافلے کو ساحل سمندر کی طرف سے لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر مقام قدیر تھا، وہاں پہ رکے، اپنے لشکر کو روکا۔ ابو سفیان نے ادھر لشکر کو بچایا، ادھر ایک بندے کو بھیجا کہ مکہ میں جا کے اعلان کرے ہم پھنس گئے ہیں اور کبھی بھی مسلمان ہم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، اور یہ منوں ٹنوں جو ہمارے پاس سونا ہے اور پیسے وسائل ہیں، دشمن کے ہاتھ لگ گئے تو کام خراب ہو جائے۔ اس نے یہ اعلان کر دیا۔ ابو جہل نے کہا ہے مسلمانوں کی اتنی ضرورت کہ یہ حرکت کریں؟ اس نے سارے مکہ میں اعلان کر دیا کہ ہم ابھی بھی نکلیں گے اور ہم ابو سفیان کے قافلے کو بچائیں۔ یہ بات سننے سے ہر سب ابو جہل نے اعلان کیا ہر بندہ نکلے، کیونکہ ہر بندے کا مال قافلے کے اندر موجود ہے، تجارت کے جو سامان لے کر گیا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ سارے بڑے بڑے سردار جتنے تھے سب نکل کھڑے ہوئے۔ ابو لہب سے کہا تو بھی نکل۔ ابو لہب نے اپنی جگہ قرض دار جس سے قرض لینا تھا اس کو کہا کہ چل میرے قرض تجھے میں نے معاف کر دیا، تو میری جگہ نکل۔ ابو لہب نے اپنی جگہ بندے کو بھیجا۔ کوئی شخص مکہ کا کوئی سردار نہیں بچا تھا، وہ چل پڑا ابو جہل کے ساتھ۔ اور جب ساحل سمندر سے خطرے سے ابو سفیان جب قافلہ باہر ہو گیا، ابو سفیان نے ابو جہل کو خط لکھا کہ میں خطرے سے باہر آ گیا ہوں، اب حملے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ آپ کو اطلاع مل گئی کہ ابو جہل لشکر 1300 افراد کا لشکر لے کر مکہ سے نکل چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا، وہ میرے صحابہ بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ ابو بکر، عمر، علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں، جو حکم دیں ہم ماننے کو تیار ہیں۔ لیکن آپ سوال کو بار بار دہرا رہے تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بار بار سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ ہم انصار سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں تم انصار سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہاری رائے کیا ہے، کیونکہ جب میں مدینہ آیا تھا تو ہم نے یہ بات طے کی تھی دشمن باہر سے حملہ کرے گا ہم مل کر مقابلہ کریں گے۔
اب ہم مدینے سے باہر آئے ہوئے ہیں، یہاں کے ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ دشمن حملے کے لیے آ رہا ہے، اب آپ کی رائے بہت ضروری ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں، ہم یہ کہ انت وربک فقاتلا، یا تو تے رب جا کے لڑ، ہاں ہنا قائد، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم آپ ہمیں برق غمات تک لے جائیں، ہم لڑتے بھڑتے قبیلوں کے ساتھ برق غمات تک آپ کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ برق غمات عرب کی آخری سرحد تھی جس کے آگے رومن امپائر کی حکومت شروع ہوتی تھی، وہ سارے قبیلے برق غمات تک اسلام کے مخالف قبائل تھے۔ یا اب ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیں، کعبے کی رب قسم ہم میں سے کوئی فرد پیچھے نہیں رہے گا، اور ہم سے جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ ہم سے کم وفادار نہیں ہیں، ہم سے بڑھ کر وفادار ہیں۔ آپ اگر جہاد کا اعلان کرتے ان میں سے کوئی بھی گھر میں نہ بیٹھتا۔ آپ نے قافلے کا تذکرہ کیا، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، جو میسر ہوئے وہی ساتھ نکل کھڑے ہوئے، انہیں کوئی خبر نہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ آپ سب بڑے خوش ہوئے، فرمایا ٹھیک ہے اب نکلیے۔ آپ صحابہ کو لے کر بدر کے قریب آ گئے، میدان بدر کے۔ ادھر ابو جہل کو بھی اطلاع مل گئی کہ بھئی اب خطرہ ٹل گیا ہمارے قافلے کا اور اب معاملہ حل ہو گیا ہے، اب واپس جانا چاہیے۔ ابو جہل نے یہ کہا کہ نہیں، ہم ہر حال میں آگے جائیں گے اور اسلامی ریاست پر حملہ آور ہوں گے۔ ان کی جرت کیسے ہوگی ہمارے کافروں کو جو ہے وہ ٹول لگائیں، ان کی جاسوسیاں کریں، ہم جو کچھ مرضی کریں، اتنی جرت ہو گئی مسلمانوں کو۔ کہا میں تو پیچھے نہیں ہٹوں گا، مدینے کی صرف بجائے بغیر واپس نہیں جاؤں۔ اس پر جو بڑے سنجیدہ لوگ تھے، ابو جہل سے کہا، سمجھایا۔ ولید بن مغیرہ یہ بڑا سردار تھا، عتبہ بن ربیعہ یہ بڑا سردار تھا، حکیم بن حزام یہ بڑا سردار تھا، سمجھایا۔ ہمارا معاملہ یہ تھا کہ ہم پر حملہ نہ ہو، وہ قافلہ بچ گیا ہے، ہمارا قافلہ گھر آ گیا ہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں۔ ابو جہل نے کہا نہیں، ہم تو لڑیں گے۔ اسی بحث و تمیز میں 300 افراد جو تھے وہ کھڑے ہوئے، اور اس نے اخنس ابن شریک نے کہا، یہ بھی کافر تھا صدر، کہا تم جا کے لڑو، ہم نہیں لڑیں گے اپنوں سے، وہ ہمارا اپنا ہی خون ہے جو ہمارے مقابل ہے، کسی کا بھائی، کسی کا باپ، کسی کا بھتیجا، کسی کا بیٹا، کسی کا ماموں، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی کا خون کر دیں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ 300 افراد لے کر ہی واپس چلا گیا، 1000 کا لشکر بچ گیا۔ حکیم ابن حزام جو بعد میں اسلام قبول کر آئے تھے، اور وہ دعا کرتے تھے، جب بھی بات کرتے کہتے تھے اس رب کی قسم جس نے حکیم ابن حزام کو میدان بدر میں نجات دی۔ یہ آئے عتبہ بن ربیعہ کے پاس، کہا عتبہ خدا کا خوف کرو، کوئی عقل کیا، ابو جہل کے پاس تو عقل ہے نہیں، وہ تو لڑنے مرنے پر تلا ہے، اب بتاؤ ہمارے اپنے بھائی ہم ان سے کیسے لڑوں؟ عتبہ بن ربیعہ نے فرمایا، کہنے لگا، کافر تھا، کہنے لگا میں بالکل تیار ہوں حکیم بن حزام جو آپ کی رائے ہے، اور اس کو سمجھاؤ جا کے بنو مخزومی کے اس فرد کو۔ تو حکیم بن حزام اس کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو عتبہ بن ربیعہ بھی لڑنے کو تیار نہیں، یہ بھی بڑے سردار تھے، اور دوسرے سردار بھی لڑنے کو تیار نہیں، اپنوں کو مارنا ہے، اگر ان کو مار دیا باہر کے لوگوں نے تو تمہارا ہی بھلا ہے، تمہارا کام ہو جائے گا، اگر نہیں مارا ان کو عزت ملی، تمہیں لوگوں کی تمہاری عزت ہے، محمد کی عزت تمہاری عزت ہے، تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مار کر کیا کرو؟ ایک اچھے انسان کو مارو گے، اس کے اخلاق، اس کا کردار، اس کا رویہ، اس کی زندگی سب کے سامنے ہے، ایک اچھے انسان قتل کرو۔ ابو جہل نے کہا اچھا، عتبہ بن ربیعہ کا سینہ پھول رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ اس کا بیٹا محمد کے ساتھیوں کے ساتھ ہے۔ ان کے بیٹے تھے وہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابتدا دور میں مسلمان ہو گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عزت کر کے مکہ سے مدینے آئے۔ کہا اچھا، اب جب عتبہ بن ربیعہ کو پتہ چلا، غصے میں اٹھ کھڑا ہوا، تلوار سیدھی کی، کہا اس سے مجھے تانا دیا ہے، اس نے کعبے کے رب کی قسم، یا میں مر جاؤں گا یا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں مر جاؤں گا پھر جان دے دوں گا، اس نے ہمیں بزدلی کا تانا دیا ہے، اور خود سمجھتا ہے ہم بزدل نہیں ہیں۔ ایسے تانے اور ایسی چیزیں دیکھ کر ابو جہل لوگوں کو اشتعال دلاتا بدر کے ایک سائڈ پر آ کر فروکش ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دوسری سائڈ پہ تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 313 افراد کو لا کر وہیں پر خاموش ہو کر نہیں بیٹھے، آپ نے جنگی حکمت عملی کی تمام چیزیں استعمال کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رات کو نکلے جائزہ لینے کے لیے، دشمن کے کیمپ کی خبر لینے کے لیے، رات کا اندھیرا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ نے بوڑھے کو دیکھا، ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ، عمر فاروق بھی آپ کے ساتھ، آپ نے بوڑھے کو دیکھا، آپ نے کہا اس بوڑھے سے معلومات لی جائے، اس بوڑھے سے پوچھا سناؤ کیا رنگ ہے اس وقت، انہوں نے سب سے پہلے اپنا ذکر کیا، یہ بتاؤ محمد کا لشکر اس وقت کہاں ہے؟
اللہ کے رسول کی دیکھی کس طریقے سے آپ کی جو ہے وہ چال تھی۔ اس بوڑھے نے کہا کہ اگر میرے اندازے کے مطابق چاند کی فلاں تاریخ کو محمد کا لشکر صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر اگر نکلا ہو اپنی جگہ سے مدینہ سے، آج وہ فلاں جگہ پر ہوگا، اور ٹھیک اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ رکے ہوئے تھے۔ پھر اس نے کہا یہ بتاؤ بابا جی ابو جہل کا لشکر کہاں ہوگا؟ اس نے کہا اگر میرا اندازہ ہے کہ اگر فلاں ڈیٹ کو نکلا ہے تو آج وہ فلاں جگہ پر پہنچا ہوگا، اور بالکل رائٹ اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں ابو جہل کا لشکر موجود تھا۔ نے کہا اچھا بابا جی مہربانی۔ کہا بابا جی نے کہا ساری باتیں مجھ سے پوچھ لی، آپ نے تو بتایا نہیں آپ کون ہیں کہاں سے ہیں؟ کہا ہم پانی سے ہیں۔ اللہ کے فرمایا کہ ہم پانی سے ہیں، یہ کہہ کر آپ تیزی سے چل پڑے۔ بابا کہنے کا پانی سے، عراق کے پانی سے کہ شام کے پانی سے؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ نے ہمیں پانی سے بنایا ہے، تو ہم نے کہا پانی سے، اور وہ بوڑھا اسی چیزوں پر ملا۔ اب آپ اس تشریف لائے، آپ نے ایک اور فوجی دستہ تشکیل دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا جا کر دشمن کی معلومات لے کر آئے۔ یہ کنویں پر آئے، وہاں پر جو بدر کا کنواں تھا وہاں پر دو غلام جو تھے کافروں کے، وہ پانی بھرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کو پکڑ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا نوافل پڑھنے شروع کر دی، تو صحابہ ان کو پکڑ لیا۔ اب ان کو ماریں کہاں سے؟ اس نے کہا کہ ہم ابو جہل کا لشکر پرلی طرف ہے، ہم اس لشکر کے بندے ہیں، پانی بھرنے کے لیے آئے تھے، پانی پلاتے ہیں، پانی بھر کر برتنوں میں لے جا رہا تھا اپنے قبیلے کے لیے۔ اب صحابہ کے ذہن میں، بعض صحابہ کے ذہن میں ابھی تک تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ، اس پر جو ہے 6-7 من سونا لدا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، تو ابو سفیان کے قافلے کا۔ اس نے کہا نہیں بھائی میں تو ابو جہل کے قافلے کا، نہیں تو ابو سفیان کا۔ اب اس کی مرمت ہو رہی، اس کی چیخیں ہو رہی، آپ سن بڑی مشکل سے نوافل نماز سلام پھیرا، اللہ کے بندو وہ سچ کہتا ہے تو مارتے ہو، جھوٹ کہتا ہے تو اس کو چھوڑتے ہو۔ کہا کیا بات؟ کہا یہ کہتا ہے ابو جہل کا بندہ ہوں تو تم مارتے ہو، یہ کہتا ہے ابو سفیان کا ساتھ بھی تم چھوڑتے ہو، یہ ابو جہل کا بندہ ہے، اس کو پوچھو سے۔ آپ نے اس کو بلایا، فرمایا یہ بتاؤ تمہارے لشکر میں ابو جہل کے سب کتنے بندے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا، بہت بندے ہیں بہت۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ کہا ایک دن 9 اونٹ ذبح کرتے، ایک دن 10 اونٹ ذبح کرتے۔ آپ میں ٹھیک ہے تم جاؤ۔ جب وہ چلے گئے، آپ نے صحابہ سے فرمایا ان کی تعداد 1000 سے کچھ کم اور 1000 کے قریب تعداد ہے، کیونکہ 9 اونٹ اور 10 اونٹ کو ایک دن کی جو ترتیب سے ہے وہ کم از کم 1000 افراد کھا سکتے ہیں۔ تو 9 اونٹوں کا ذبح بتاتا ہے 1000 سے کچھ کم ہے، اور 10 اونٹوں کو بتاتا ہے کہ 1000 کے قریب وہ لوگ ہیں۔ آپ سب اتنے ذہین تھے، آپ نے رات کو صحابہ سے فرمایا اس کنویں کے جو بدر کا کنواں ہے اس کے قریب آ جائیں۔ جب قریب آئے، ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم اس کنویں کے قریب آئے ہیں یہ آپ کا جنگی حکمت عملی کا فیصلہ ہے یا رب کا حکم ہے؟ اگر رب کا حکم ہے تو ہم خاموش ہیں، ہم کوئی بات زبان سے نہیں کریں۔ اگر آپ جنگی حکمت عملی کے طور پر ہیں تو پھر میں آپ کی جنگی حکمت عملی میں بتاتا ہوں، آپ کی جو رائے ہو اسے ہم قبول کر لیں۔ اب میں یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، میری جنگی حکمت عملی ہے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس سے بہتر جنگی حکمت عملی ہے تو بتائیے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیجیے، آگے بڑھ کر اس کنویں پر قبضہ کر لیتے ہیں جو بدر کا کنواں ہے، یہاں جو پانی کا معاملہ ہے اس کا ہم حوض بنا لیتے ہیں اور ہم پانی پر قبضہ کر لیں گے، اور دائیں بائیں جتنے کنویں ہیں ان کنووں کو ہم بند کر دیتے ہیں۔ اب ابو جہل کے لشکر کو پانی پینا ہوگا تو ہمارے مرہون منت ہوں گے، ہم سے مانگے کہ پانی تو ہم کو دیں گے، اور دائیں بائیں ہم نے کنویں بند کیے ہوں گے، وہاں سے انہیں پانی ملے گا۔ آپ نے تحسین فرمائی، ہماری یہ بہت اچھی ترکیب ہے، اور پھر جو بدر کے کنویں پر قبضہ کر لیا۔ سعد بن معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ایک عریش پہاڑی کے اوپر بنا دیا جائے، ایک چھپر بنا دیا جائے جہاں پر آپ جنگ کا جائزہ بھی لیں اور دعا بھی کریں۔ اللہ کے رسول یہ بات بڑی پسند آئی، ایک اونچی جگہ پر عریش بنا دیا گیا، تو وہاں سے آپ صلی کفار کے لشکر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ رات کفار کے لشکروں کے راگ اور رنگ کی تھی، انہیں پتا تھا 313 کچھ افراد ہیں، ہم صبح اٹھتے حملہ کر کے انہیں ختم کر دیں گے۔ سیدات مفت کی شراب اور کباب چلتے رہے، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدات اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہم انت تہلک اللہم انت تہلک، اگر تو نے اس مٹھی پر امت کو تباہ کر دیا، ختم کر دیا میدان بدر میں، لا توعبد عبدا، پھر یاد رکھ قیامت تک تیری عبادت کوئی نہیں کرے،
یہ تو میں سارے جگر گوشے لے آیا ہوں، سارے ٹکڑے لا کر جو میں نے بڑی مشکل سے اکٹھے کیے تھے مکہ کی وادیوں کے اندر، یہ لا کر تیری بارگاہ میں رکھ دیے۔ اگر یہ ٹکڑے آج شہید ہو گئے، لا تو بتا تو کیا مطلب تیری بندگی نہیں ہوگی، تو جان تیرا کام جان، میرا کام تو تھا تو نے بتا دے۔ ساری رات اب روتے رہے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے آپ نے ہاتھ اتنے بلند کیے، آپ کے کندھے سے چادر گر گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آگے بڑھے، چادر آپ کے کندھوں پہ ڈالی، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے۔ آپ صبح کی ابھی روشنی پھیلنے والی تھی، آپ علی سے نیچے تشریف لائے اور آپ نے فرمایا یہاں عتبہ قتل ہوگا، یہاں انشاءاللہ ولید ابن مغیرہ قتل ہوگا، یہاں ابو جہل قتل ہوگا۔ آپ جگہ جگہ پر جاتے اور وہاں نشاندہی کرتے جاتے، یہاں فلاں فلاں شخص فلاں فلاں سردار قتل ہوگا۔ پھر وہاں سے واپس اپنے لشکر میں تشریف لائے، آپ نے لشکر کی درجہ بندی فرمائی۔ درجہ بندی فرمانے کے بعد آپ نے بدر سے مٹی اٹھائی اور کفار کی طرف منہ کر کے فرمایا شاہد الوجوہ، تمہارے چہرے بگڑ جائیں۔ اسی پر قرآن کی آیت اتری تھی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ وہ جو میدان بدر میں آپ نے مٹھی پر کنکریاں کفار میں ماری تھی، وہ آپ نے نہیں ماری، وہ ہم نے ماری تھی، یعنی رب نے ماری تھی۔ اور پھر اس کے بعد آپ صبح دن کا اجالا پھیلا، کفار پانی پینے کے لیے آئے تو صحابہ تو ڈٹے ہوئے تھے پانی نہیں پینے دیں، آپ نے فرمایا ان کو آگے آ رہے تو پانی پینے دو۔ جب پانی پینے کے لیے قریب آئے آپ میں دیکھ رہا ہو ان کی شکلیں، ان میں سے کوئی بھی آج زندہ نہیں بچے گا۔ حکیم بن حزام بھی لوگوں میں شامل تھے لیکن وہ پانی پیے بغیر واپس چلے گئے۔ حکیم بن حزام فرماتے کہ جب بعد میں ایمان لے آئے فرمایا کرتے تھے اس رات دن میں بھی اگر بدر کے کنویں کا پانی پی لیتا شاید میرا فیصلہ بھی قتل کا ہو جاتا اور میں کفر پر مر جاتا۔ یوں صبح ہونے کے بعد پھر آپس کے اندر پہلے مبارزت ہوئی، مبارزت ہوا کرتی تھی، کفار کا ایک بندہ نکلتا تھا، مسلمانوں کا ایک بندہ نکلتا تھا۔ یہ بڑے عرصے تک یہ سلسلہ، یہ پرانا جنگا طریقہ تھا۔ وہ پکارتا تھا کوئی ہے میرے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں ایک مسلمان نکلتا تھا، پھر ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا۔ جو ان کے مقابلے سے بات کا آغاز ہوا اور پھر میدان بدر میں عام گمسان کی جنگ چھڑ گئی۔ پھر بڑے بڑے اہم واقعات رونما ہوئے، انشاءاللہ زندگی رہی پھر اس کا تذکرہ ہوگا۔ یہ ماہ رمضان کی 17 تاریخ تھی جس دن یہ مارکا لڑا گیا۔ اہل ایمان روزے کے ساتھ تھے، دشمن کی ساتھ پر حملہ کر رہے تھے، اللہ پر یقین و بھروسے کے ساتھ اور اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اندر اس کو یوم الفرقان کہا، فیصلے کا دن۔ انشاءاللہ فیصلے کا دن تھا، اس میں سب اہل ایمان نے اللہ اور اس کے رسول کو اپنے رشتوں کے اوپر فوقیت دے دی تھی۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے امت سے کہہ دیا یہ تمہارا میزان ہے میدان بدر۔ جب میدان بدر کے طرز پر ایمان لے آؤ گے، جب رشتہ داریوں کو، تعلق کو، برادریوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر قربان کر دو گے، پھر وہ شمع پھوٹے گی معاشروں کے اندر جو امن، سلامتی، انقلاب اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے زمزمے پھوٹیں گے۔ آج کیوں ہمارے معاشروں میں وہ امن پیدا نہیں ہو رہا ہے؟ ہم اسلام کے نام لیوا تو ہیں، اس کے جھنڈے پر جانے دینے والے تو ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کٹ مرنے والے تو ہیں، لیکن آپ کے احکامات اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ آئیے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں برادری ازم کو، قومیت کو، رشتہ داریوں کو، تعلق کو، سب کو ترک کر کر اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو فوقیت دیں تاکہ ہمارے معاشرے خیر کے راہی بنے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا